نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں و دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات زمین و آسمان کو اور اس کے اندر چھپی ہوئی ساری صلاحیتوں کو انسان کے جسم کی تربیت اور اس کی ترقی و بقا کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ کارخانہ ہے جو انسان کے کل پرزے تیار کرتا ہے اور انسانی اجسام کی تمام ضروریات کی کفالت کرتا ہے۔ ایک انسان میں چھپی ہوئی روح ہے جس کو اصل انسان کہا جائے تو بیجا نہیں، اس لیے کہ یہ خول انسانی اسی مٹی سے بنایا گیا اور اسی مٹی میں چھوڑ دیا جائے۔ آگے انسان اس روح کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کی تربیت کے لیے تو یہ سارا تکوینی کارخانہ مقرر کیا، اور روح کی تربیت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور اپنے احکام کو عطا فرمایا۔ الا لہ الخلق والامر، خلق گائے کے لیے آدمی کے جسم، امر گائے کے لیے اس کی روح کی۔ اس امر سے انسان کی روح متاثر ہوگی، اوامر اور نواہی کے مجموعے سے پھر اسے تربیت ملے گی، اور کہیں کرنے اور کہیں نہ کرنے کی ہدایت پر عمل کرتے کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی مطیع فرمانبردار اور خوشی خوشی اللہ کے حکموں کو ماننے والی بن جائے۔ جب خوشی خوشی روح انسان کی اللہ کے حکموں پر آ جائے تو بس دنیا کے لائق پھر نہیں، ہو جنت اس کا مقام، اس کا ٹھکانہ ہے جہاں نعمتوں سے بھٹکنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا میں نعمتوں سے بھٹکنے کا خطرہ بہت بڑا ہے، اسی لیے نعمتوں سے زیادہ لوگ بھٹکتے ہیں۔ بقول امام غزالی کے خوشحالیوں میں 80% لوگ گمراہ اور جہنم کے راستے پہ جا پڑتے ہیں، اور بدحالیوں میں 80% لوگ جنت کے راستے پہ واقع ہوتے ہیں۔ اس لیے نعمت انسان جو اس وقت دنیا میں نعمت جس کو سمجھتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ساری محنت کر دیتا ہے، لیکن روح جو ہے جب مہذب نہیں ہوتی اس نعمت سے گمراہی میں جاتا ہے۔ خرابی یہی ہے کہ نعمتوں سے ہی انسان زیادہ پریشان، زیادہ تباہ حال ہوتا ہے، اور نعمتیں سب کچھ چاہیے، اور نعمتوں کی برتنے اور اس کی ٹریننگ کے لیے کورس کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ نعمتیں برتنے کے لیے ضروری ہے، نعمت اور منعم کے تعلق میں فرق اس کی رہے باقی رہے۔
فرق باقی رہے گا تو نعمتوں کو ثانوی درجے پر اور منیب کو اولی درجے پر رکھ کر پھر جنت میں رہنے کے قابل ہو جائے۔ بس اتنی سی بات ہے جس کے لیے حیدرآباد بسایا گیا۔ اللہ تعالیٰ جسے جنت میں رکھنا چاہتے ہیں اس کو ٹریننگ کے لیے جس کو جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ یہی نعمتوں سے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے وہ گمراہ ہوگا اور 1,50,000 میں وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ یہی نعمتوں کے ساتھ جب اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے تو وہاں کی نعمتوں میں وہ کب ٹھہر سکے گا؟ اس لیے اس کے جہنم کا فیصلہ اس کو خود تسلیم ہوگا اور کہے گا ٹھیک نہیں، بات صحیح ہے، میں جنت میں رہنے کے لائق ہوں۔ اب ایک مسئلہ اٹھتا ہے کہ صاحب یہ کام تو وہی ہو جاتا، خیر عالم بالا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد اٹھاؤ کون میری جنت میں رہے گا کون میری جہنم میں، تو ظاہر ہے جہنم والا کوئی بھی ہاتھ نہ اٹھاتا، حالانکہ اس میں جہنم میں رہنے والے وہاں موجود تھے، وہی آ کے یہاں متمیز ہوئے، وہی صفات یہاں آ کے کھلی، فیصلے تو ہو چکے لیکن صفات یہاں کھلی۔ ایک آدمی جھوٹا ہے یہ کہنا اور جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جانا دونوں میں فرق ہے۔ ہم نے کسی کے لیے کہہ دیا بڑا سچا، آپ کیوں مانیں گے؟ اس کی سچائی کے جب موقع آئیں گے تو آپ کہیں ہاں، کہنے کو سبھی ابراہیم خلیل اللہ ہے، سبھی اللہ کی محبت میں دعوے دار ہے، سبھی جان مال سے متاثر ہو گئے بغیر اللہ کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن جب نمبر آتا ہے تو فیل ہو۔ تو اس لیے دنیا دارالامتحان کہے گی کہ جو صلاحیتیں وہاں اس کے اندر تھیں وہ آگے ابھر جائیں، یا انہیں صلاحیتوں کی تربیت ہوتی ہے، انہیں صلاحیتوں میں جنت جہنم میں پہنچنے والی جو صلاحیتیں ہیں اسی کے اندر جلا پیدا ہوتا ہے، اور نعمتوں کے بیچ محبت کا امتحان نہیں ہوتا۔ بہت غور سے سمجھیں، نعمتوں کے بیچ محبت کا امتحان نہیں ہو سکتا، محبت کا امتحان مصیبتوں میں ہوتا ہے۔ نعمت میں تو ہر آدمی بھائی بھائی کہتا ہے کہ نہیں، جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کے ماننے والوں میں دیکھیے کتنا جوش خروش، کتنی اطاعت گزاری ہو، کتنی فرما برداری ہو، کتنا سر کہہ کے سر سے پیر تک جھک جاتا ہے کہ نہیں، لیکن جب وہ ہٹتا ہے اس کے اوپر مصائب کے اوقات آتے ہیں تب پھر دیکھیے کوئی پہچاننے والا نہیں۔ کہتے ہیں بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ میں گردد، اور سراہی چوں شود خالی جدا پیمانہ میں گردد۔ سراہی خالی ہوتی ہے تو اوپر کا ڈھکن جس کو چمچا کہیں گے آپ وہ بھی چلا جاتا ہے، جو ڈھکن ہر وقت جھکا پڑا رہتا تھا اس کے اوپر عہدہ منہ گرا رہتا تھا اس کو بھی موقع نہیں، وہ بھی نکل گیا کسی کام سے، کہتا ہے کہ بڑی مصروفیات ہیں آج کل خالی نہیں ہے۔ یہی وجہ لکھی ہے کہ اہل مدینہ میں منافق تیار ہوئے، اہل مکہ میں منافق نہیں تھے، وہاں تو دو ہی چیزیں تھیں، کفر اسلام، لیکن جب مدینہ آئے تو دسترخوان پھیلا، اور مدینہ آئے تو مملوکتوں میں وسعت وسعتیں آئی، مدینے میں آ کر مسلمانوں میں نعمتوں کے جو ہے وجوب، پھر وہیں سے منافقت دیا ہو، دسترخوان پہ الگ پارٹی اور لڑنے والے موقع پہ الگ، نعمتوں میں حصے داری کے لیے الگ لوگ دعوے دار، اور مصیبتوں کے لیے لوگ کہتے تھے بھائی اور لوگ جائیں۔ تو لکھا ہے کہ نعمتوں میں ہی منافق پیدا ہوتا ہے، نعمت میں منافق پیدا ہوتا ہے، خوشحالیوں میں منافق پیدا ہوتے ہیں، اور نعمت کے ساتھ غلط استعمال کرنے کے جذبات اس میں پیدا ہوتے ہیں، اندر کچھ باہر کچھ ہے وہیں سے۔ تو بلا بتائیے جنت میں یہ اگر امتحان لیا جاتا تو وہاں کیسے پتہ چلتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جب قیامت میں پوچھا الست بربکم قالوا بلا، پوچھا کہ میں رب ہوں یا نہیں ہوں، لوگوں نے کہا کہ صاحب بالکل آپ ہی رب ہیں، اور جب یہاں آ کے کہتا ہے کہ میں رب ہوں یا کوئی اور ہے، یہاں بات آتی ہے کہ اللہ رب ہے کوئی اور ہے، تو کہتا ذرا سا مولانا ٹھہر جائیے، بہت سارے مسائل ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب کہا اس پہ جمع رہا، اللہ کو رب کہنے کے بعد جمع نہیں رہتا ہے،
دوسرے آپشن اس کے لیے جب سامنے آتے ہیں تو ادھر ہاتھ دے دیتا ہے۔ اللہ رب ہے اکیلا تو، اور بقیہ جو بزنس، جو کارخانے، جو تعلیمات، جو چیزیں آ رہی ہیں، اللہ کے حکم سے کٹ کر وہاں کھڑا ہونا اور اس کو مان کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانا، گویا کہ رب کو حصے داری بانٹ رہا ہے، کچھ اور لوگوں کو رب سمجھ رہا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بھی رب سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بھی معبود سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب ہمارا ایسا تھا کہ ہم نے یہ BA کیا اور MBA کیا اور اتنا بڑا کام کیا، بھلا بتائیے اور لوگ کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رب کل شیء، ہر شے کا میں اکیلا رب ہوں۔ انسان کہتا ہے نہیں یہ مسجد ہم نے بنایا اور یہ مکان ہمارا ہے، اس پہ بورڈ لگاؤ، دوسرا اس میں گھسنے نہ پائے، یہ چیز ہماری ہے۔ اور جب اس کی زندگی کا نمبر آتا ہے تو پھر اس میں بہت سارے رب کی اجارہ داری دکھتی ہے، رب کے اور شرکا کی زندگی میں کیا ہے، جھلکیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تو پوچھتا ہے کہ رب کون ہے، تو کہتا ہے نہیں یہ کالج جو ہمارا ہے، اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے۔ اغنا و اغنا، اللہ کہتا ہے یہ میرا کام ہے، غنی میں بناتا ہوں، فقیر میں بناتا ہوں، لیکن آپ اس کی زندگی میں دیکھو تو کتنے رب کی اجارہ داری، کتنے معبود کی بالادستی اور کتنی قوموں کا ہے یہ مجموعہ مسلمان بنا ہوا ہے۔ اتنی مہریں لگی ہوئی ہے کہ سب خراب ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ اتنی مہر آج مسلمان پہ لگ گئی، یہودیت کی، نصرانیت کی، کفر کی اور بدینوں کی اور فاسق فاجر کی اور نچنیاں پدنیاں کی، اتنی مہریں لگ گئی کہ صاحب یہ اب کس کا ہے کہانا بہت مشکل ہو گیا۔ پر اسے جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بندہ پیٹا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہے، اس میں دیکھو کیا لگا ہوا ہے۔ معلوم ہے کہ انگریز کو جو ہے، ہر انگریز کو رب سمجھ رہا ہے، اس کی مخالفت اپنی زندگی میں دشوار اس کو لگتی ہے، اس کی ناراضگی کا تحمل نہیں، تو اللہ کو کون ماننے والا بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان میرے اوپر لائے تو بقیہ ساری دنیا کو لات مارے، اگر لات نہیں مارتا وہاں ہاتھ جوڑتا ہے تو وہ میرا نہیں ہے۔ ابراہیم نے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ان سارے معبودان باطل سے بری ہیں، ہم ان معبودان باطل کو نہیں مانتے۔ یہ براء کہنا قل یا الکافرون جب نازل ہوئی تو وہ جو ملا ماحول چل رہا تھا جیسا کہ آج کا ماحول ہے، تو وہ ملے ماحول کو فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے اور فرمایا نہیں، دونوں فوجیں الگ الگ، بارڈر کی دونوں فوجیں کیا ہیں، الگ الگ یونیفارم میں رہیں۔ انڈیا اور پاکستان کی دونوں فوجیں ایک ساتھ رہیں گی تو کیا ہوگا، پریشانی لائق ہوگی۔ کسی ملک کے سرحدوں پہ اگر نمائندگی کرنے والے الگ الگ میں نہیں ہیں، نشانیوں میں اور نشانات میں الگ الگ علامات میں نہیں ہیں تو مسئلہ۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہماری سلامتی، سیکورٹی، ہماری حفاظت اللہ کی طرف سے کرنے کے لیے تنہا کافی ہے، اس میں کسی چیز کی آمیزش کی ضرورت ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ پہرے داری کیا کرتے تھے۔ اللہ کا حکم ہے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اللہ کے حکموں کو پہنچائیے۔ تو لوگوں نے کہا بتائیے جو یہاں راجہ مہاراجہ ہیں اور سردار ہیں وہ کیا ہوگا، وہ رہنے دیں گے؟ سیدھا سا سوال ہے۔ آپ اللہ کا حکم پہنچائیں گے تو دوسرے جو دعوے دار ہیں سرداری کے اور اپنی اجارہ داری کے وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پہنچائیے، اللہ یعصمک من الناس، رہا ان انسانوں کی سے حفاظت کا وہ میرا کام۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو جب یہ آیت ہوتی ہے صحابہ نے پہلا دینا چھوڑ دیا، سمجھ رہے ہیں؟
معلوم ہوا اللہ کے حکموں کو ماننے اور پہنچانے، عمل میں لانے میں ہماری حفاظت موجود ہے۔ اس لیے شریعت پر عمل غیروں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ شریعت کے حکموں کو پہنچانا، غیروں سے محفوظ ہونے کا خدائی نظام آپ کو مل رہا ہے۔ تبلیغ دین میں، تبلیغ اسلام میں، تبلیغ احکام میں واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہر شے کی تاثیر ہوتی ہے۔ جب آپ اسلام کی تبلیغ کرو گے تو آپ کو اسلام کی سلامتی کا نیٹ ورک ملے گا۔ آپ کو بڑے سے بڑے دشمن کو ہاتھ لگاتے ہوئے تھرتھراہٹ ہوگی۔ بڑے سے بڑا دشمن آپ کو جو ہے دیکھیں آپ تو وہ پھر ہٹ جائے گا۔ آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو بہت اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خود رسول اللہ کی حفاظت کو دیکھی، خود حافظ صحابہ کی حفاظت دیکھی، حضور کے نمائندوں کی حفاظت کو دیکھی۔ ایک قاصد مارا گیا تھا جس پر ایک قاصد، اور پہلے سے کیا ہے دشمنوں نے اس کو وار دیا تھا، ورنہ اسلام کا مبلغ، اسلام کا عامل، اسلام پر جو ہے غریب امیر سے ہٹ کر اس کے حکموں پر اندر و باہر عمل کرنے والا خدائی حفاظت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری ہٹا دی گئی، آپ سمجھ گئے، تو پھر صحابہ جو ہے صحابہ مطمئن ہو گئے کہ اللہ کی حفاظت چل رہی ہے۔ چنانچہ بہت سارے مواقع آئے، آپ دیکھیے فیسا غورث، صحابہ سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، فیسا غورث نے تلوار آگے کھینچ لی۔ بخاری نے نقل کیا ہے کہ تلوار کھینچ کر اس نے کہا تو من یمنعک منی یا محمد رسول اللہ، آپ کے ہاتھوں مجھے کون بچا سکتا ہے؟ تلوار میری سوتی ہوئی ہے اور تلوار بالکل گرنے اور کوئی دیر نہیں۔ آپ نے بیٹھ کر بڑے اطمینان سے بتایا کہ اللہ مجھے بچائے گا، اللہ اللہ کا تو تھر 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 کام۔ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے پرچار کے لیے سمجھ لیا، اپنی نعمتوں کے اظہار کے لیے، اپنی نعمتوں سے باخبر کرنے کے لیے جب اپنے نبی کو آرڈر دیا تو انہوں نے پوری زندگی اسلام اور دین مذہب ہے دین اسلام کو بس پوری زندگی اپنا موضوع بنایا۔ پوری زندگی میں جو کچھ فرماتے رہے وہی حدیث ہے، اور وہی اللہ کے کلام کی تشریح ہے، اور وہی ہماری سلامتی کا نیٹ ورک ہے، اور وہی غریب امیر ہر ایک کو مطمئن رکھنے کی اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی دی ہوئی ضمانت کا ایک نظام ہے۔ غریب سے غریب مسلمان اگر صحیح ہے تو مطمئن ہے، امیر سے امیر، مالدار سے مالدار مسلمان اگر صحیح مسلمان ہے تو مال کا نقصان اس کو نہیں پہنچے گا، بادشاہ ہو تو سلطنت کا نقصان اس کو نہیں پہنچے گا۔ جیسے آپ نے چھوٹے بچے کو پیسہ دے دیا 10 لاکھ 10 کروڑ تو تباہ ہو جائے گا، ایسے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ماننے والا غریب ہو اس کو کوئی نقصان نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہل الفقراء، میں نے جنت میں جھانکا تو فقراء زیادہ موجود تھے، اور جنت کے باشندوں میں ان کی جو ہے اجارہ داری زیادہ تھی، غلبہ تھا، دھڑا دھڑ جھولا لیے گٹری لیے آ گئے، اور بڑی بڑی اٹیچی اور بریف والے ادھر کھڑے، تو پوچھا صاحب صحابہ میں فرق ہے، اور حج تو ایک روایت میں نے دیکھی اس میں انبیاء میں فرق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لکھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑی پانی چیز حضرت انبیاء کے حضرات انبیاء کے لکھا ہے کہ سب سے بعد میں جنت میں جانے والے حضرت سلیمان، انبیاء میں سب سے بعد میں، وہ 500 سال بعد میں جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کیا تھا رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی،
اے اللہ مجھے ایسا حکم دے، ایسی مملکت دے اور ایسی طاقت ہے حکمرانی کی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ چنانچہ کسی کو نصیب نہیں، آج تک کسی کو نصیب نہیں، قیامت تک نصیب نہیں ہوگی۔ حکیم الامت نے لکھا کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے بطور معجزے کے حکومت دی تھی، تو حکومت ان کی معجزہ تھی۔ پلک جھپکنے کے ساتھ ساتھ بلقیس کا تخت آ گیا۔ آج دنیا کی سائنسی دوڑ کہاں سے کہاں ہے پھلانگ لگا رہی ہے، لیکن آج بھی وہ طاقت نہیں ہے کسی میں، ہے کہ نہیں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا کہ آنکھ جھپکنے کے ساتھ ساتھ بلقیس کا تخت حاضر ہوگا۔ مان لو آدمات بلقیس کا تخت آئے، ان کا تخت جب اڑتا تھا بغیر انجن کے، بغیر پہیے کے، تو 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا۔ ایک جست میں 1 مہینہ ٹوٹا، ایک جست میں 1 مہینہ بس۔ غدو و قرآن کہتا غدو و شہر ورواح و شہر، اس میں مفسرین لکھا ہے کہ 6 لاکھ سونے چاندی کی کرسیاں تھیں۔ اس وقت سونا چاندی جائز تھا، آپ مت بنوا لیجیے۔ اس سونا چاندی کی کرسیاں 6 لاکھ لگی تھی، جس پہ ان کے راجہ مہاراجہ جو لوگ تھے وہ بیٹھتے تھے، کیبنٹ وزیر ہے نہیں، رائے سبھا کے خلاق کے وہ بیٹھتے تھے۔ 6 لاکھ۔ آپ امریکہ کا بحری بیڑا 10,000 کا سن لیے تو پریشان، 10,000 کا بحری بیڑا، اور اس میں یہ دوسروں کو، اور اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں، 6 لاکھ آدمی سوار۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن حضرت سلیمان السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت سلیمان السلام 500 سال بعد جنت میں جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک یہ بات اب کھل جانی چاہیے۔ امام بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین پیغام لے کے آیا، یا رسول اللہ سلام کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ نبی عبد بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جبریل سے پوچھا کہ بھائی اتنے دن کا تمہارا ساتھ تھا، تم بھی تو کچھ کہو، آنکھوں سے اشارہ۔ تو جبریل نے ہاتھ اپنا اٹھایا، کہا کہ سع نفسک، اپنے آپ کو گرا دیا۔ سب سے زیادہ بڑے کا پیار سب سے چھوٹے کو ملتا ہے، گھر میں ہے کہ نہیں؟ بابا کا سب جلال ختم، چھوٹے نے منہ دیا کوئی بات نہیں، اور بڑے نے گلاس چڑھا رکھ دیا خیریت میں۔ بیچارہ جو ہے کچھ بھی خدمت کرتے ہوئے تھک گیا، تھوڑی سی غلطی ہوئی۔ کل میں ڈاکٹر صاحب سنا رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ مدر جانے جانا بڑے نازک مزاج تھے۔ ان کے خالق خاص غلام علی شاہ جو بعد میں ان کے جانشین ہوئے، بڑی اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمات دی، بڑے صاحب تصرف ولیوں میں شمار ہوئے۔ تو اس وقت خادم خاص وہی تھے غلام علی شاہ، تو انہوں نے پنکھا جانا تھوڑا تیز کر دیا۔ حضرت نے کہا کہ کیا بھائی اڑا دے گا کیا مجھے؟ تو اچھا بعض لوگ ریئیکشن بھی تو ہوتا ہے، انسان کچھ ٹوک کے ایک دم الٹا کر، تو اس کے بعد تھوڑی ایک دم آہستہ کر کے چلو بنا کہ کیسے تو پکا چل رہا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب اس وقت سمجھنے کی ضرورت تھی، اس روک ٹوک کے بیچ میں کوئی راستہ اعتدال کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ افراد و تفرید کے بیچ میں اعتدال کے راستے پہ آنے کی ضرورت بجائے اس نے، انہوں نے اعتراض کر دیا۔ ارواح ثلاثہ میں کسا لکھا، اور پھر انہوں نے کہا حضرت نہ یوں بنے نہ وہ بنے، تو حضرت نے پکا لیا، اپنا بھاگ گیا، اسی پکا لے کر رکھا، اور بھاگ گیا۔ چلو ان کو کوئی خدمت کرائیں، اتنے پرانے خادم جو روز کہتے ہیں، تو بادشاہ یہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو کسی کی پرواہ تو نہیں ہوتی، یہ میزبان ناراض ہو رہا دوسرا پڑھائے فلاں صاحب حاجی صاحب خود رکھا کر ان کو دیتے،
اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ان کی رحمت نظر ہوتی ہے، ان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں، انہوں نے کہا بکر ہے کہا وہ تو اب وہ بہت روئے گا، بہت محنت سے دوسرے تیسرے سے معافی ہوئی۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کتاب سے جب کوئی چیز لی جاتی ہے تو یا تو افراد یا تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب کسی ماہر مصری سے وہ چیز سیکھی جاتی ہے تو اعتدال نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے دین بھی ماہر دین سے سیکھنے کی ضرورت ہے، جس کا ظاہر باطن اللہ کی اطاعت میں ہے کہ نہیں، اطاعت سے آشنا ہو چکا ہو، اس سے دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تمہارے اندر اعتدال ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے۔ اس امت کو امت معتدلہ کا، اس امت کو افراد سے بھی اور تفرید سے بھی پاک صاف بھیجنے کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آپ نے بھیجا تاکہ آپ کے ماننے والوں میں اعتدال پیدا ہو۔ اسی اعتدال کا وہ موقع سے سامنے آیا۔ حضرت عمر فاروق نے جب مانعین زکوٰۃ نے اعتراض کیا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت کیا ہے، اور حکومت بڑی مالدار ہو چکی ہے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، زکوٰۃ دونوں قول ہے کہ زکوٰۃ بالکل نہیں دیں گے یا زکوٰۃ امام کو نہیں دیں گے۔ حضرت عمر جیسے انسان نے سفارش کی کہ ابھی ابرا تبری ہے ذرا سہولت اور نرمی کی، یعنی بعد میں ان کو سمجھایا بجھایا اسی کے مسلمان کا فتنہ اٹھا ہوا ہے، اسود عارضی کا فتنہ اٹھا ہوا ہے، امت میں ایک طبقہ ایسا ہے جو جہاں سے آیا وہیں چلا گیا، دوسرا طبقہ ہے نئے نبیوں کے پیچھے جھک رہا ہے، تیسرا طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ سے بالکل زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا، کہ یہ نبی کی خصوصیت تھی، اور چوتھا طبقہ وہ تھا جو زکوٰۃ تو دے رہی تھی لیکن ادا علی امام کی منکر تھی۔ تو ادا علی امام کی منکر پر بات بڑی تھی، یا جو ہے معنی زکوٰۃ پہ دونوں قول ہے، لیکن حضرت عمر کو جو سمجھایا حضرت ابو بکر نے وہ سمجھ نہیں، فرمایا کہ اخوان فی الاسلام وجبار فی الجاہلیہ، تو بڑا بہادر بنتا تھا دور جاہلیت میں، آج بزدل ہو گیا ہے۔ اور بات کہی جو ابو بکر کا حصہ تھا، انہوں نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے رہتے اور میری زندگی میں میرے محبوب کا دین ناقص ہو جائے گا؟ یہ نہیں۔ ابو بکر اکیلے جانتے گا، سارے لوگوں سے کہا تم لوگ ہٹو میں جانتا ہوں۔ حضرت علی کود کے آئے آگے، سارے لوگ آگے آئے کہ نہیں، یہ لوگ مشورہ دے رہے ہیں، حکم تو آپ کو چلے گا، حکم دیا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کا نقش قدم بھی ددلا نہ ہونے پائے، اس کے اعتدال پر فرق نہ آنے پائے، اور سپاہیوں میں خود غرضی نہ چھانے پائے، اور لڑنے والوں میں اپنی انا نہ آنے پائے۔ چلتے جو ہے قافلہ دوڑ رہا تھا، عمر فاروق کا آرڈر پہنچا کہ جنرل کرنل کو بیرک پہ بھیجو، خالد بن ولید کو بیرک پہ بھیجو۔ یہ بات چل پڑی تھی، خالد کی ادھر تلوار بڑھتی ہے، ادھر فتوحات اسلامیہ جو ہے بطور عادی طوفان کے بڑھتا چلا۔ فرمایا کہ نہیں، خالد کی طاقت نہیں، اور محمد رسول اللہ کی غلامی کی طاقت۔ دوسرا دخل مقرر کر کے حضرت عمر نے دیکھا کہ فتوحات اسلامی ایسی چلتی رہی، تم مسلمان نہ ہو، تمہاری بس یہی شرط ہے، اگر تم مسلمان اور اللہ کی خوشیوں کو حاصل کرنے والے رہو تو تمہاری دنیا میں کوئی پستی کا سوال نہیں۔ آج وہ اعتدال کی کمی، ہم اپنی منمانی زندگی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، جیسے چاہ داڑھی مڈایا، جیسے چاہ انگریزوں کا بال لگا، جیسے چاہ ان کا لباس پہنا، جیسے چاہ ان کی بیوی لے آئے، اپنے کو کہیں پابند نہیں سمجھتا، ایک جانور کی طرح آزاد سمجھتا ہے، ایک جانور سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر جو خواہش کی غلامی کر رہا ہے وہ تو جانور سے بدتر ہے۔ کسی کے جانور پہ تو حساب کتاب نہیں، تمہارے اوپر تو حساب ہوگا کہ 2 انگل داڑھی کیوں کاٹ لیا بھائی، کس کے آرڈر سے کاٹا؟ تم بندے میرے تھے یا اوباما؟ تم میرے تھے یہود نصارہ؟ میں نے صاف بتایا
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر وقت 20 بار مسلمان جو ہے کم سے کم ورنہ 40 بار 35 بار 36 بار روزانہ یہ اللہ سے عہد کرتا ہے کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں سے سیکھا ہوا دین عطا فرما اور یہود اور نصارہ کے عمل سے ہمیں بچا. روز دعا کرتا ہے, روز اٹھا اور چھلا دیا ہے. اللہ سے روز کہتا ہے کہ ہم تیرے نبی کا عمل مانگتے ہیں, تیرے نبی کے غلاموں کا عمل مانگتے ہیں, متبعین مخلصین کا عمل مانگتے ہیں. روز کہتا ہے اور اٹھا چھلا دیا, بال مڑایا بڑے بڑے ہے یہ نہیں. امام صاحب بھی چوری سے یہاں سے کٹ کٹواتے ہیں, کٹ کٹوانے والے بھی تھوڑا شریک ہیں جرم میں. نبی کا بال تین ہی طرح کا تھا, یا تو بالکل مڑا ہوا اور یا بڑھا تو برابر چلتا رہا. کٹ کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں, اس لیے کان کی طرف سے دونوں طرف سے جو لوگ بنوا لیتے ہیں وہ بال غلط ہے. صرف کان کی لو سے دونوں لو کے بیچ یا اس سے کچھ جھکا ہوا یا بڑھ کر کندھے تک پہنچنے والا بال, یہ نبی کے بال لما جمعہ وفرا کے عنوان سے حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں. اور مسلمان نہ جانے کس کا بال لگتا ہے اور پیسہ دیتا ہے اور دشمن کا بال بنواتا ہے. پیسہ دے کر اپنے کو دشمن میں ملغم کرنا چاہتے ہیں. اس کو احساس نہیں کہ اپنی شناخت مٹا رہا ہوں. ایک داروغہ ایک اپنا ستارہ کھینچتا ہے نہیں, ایک ستارہ توڑتا ہے, ستارے کی حفاظت کرتا ہے, وہی اس کی شان مان. اور مسلمان کو اپنے کو مٹا, خود مٹا رہا, دشمن کیا مٹائے گا اس کو, یہ اپنے کو خود مٹا رہا ہے, اپنی علامت کھینچ رہا ہے, اپنی غلامی نشانی رسول اللہ کی نشانی کو مٹا رہا ہے. اور جان مال نہ جانے کس کا بہانہ لے کر. بھائی اسلام میں تمہاری عبادت ہے, اسلام سے ہٹتے ہی خون تمہارا مباح ہو گیا. یاد رکھنا, اسلام سے ہٹتے ہی خون مباح ہو گیا. کوئی بھی مار لے تم کو, جو مارے گا وہ تمہارا محافظ, تمہارا ساتھ نہیں ہے. جب تمہاری سیکورٹی ہٹ گئی تو تمہیں جو بھی واللہ یعصمک من الناس کا حفاظت کا جو ضابطہ تھا وہ اسلام پر عمل اس کی اشاعت کرتا ہے. تو نبی نے پوری زندگی ڈیزل پیٹرول کا تذکرہ نہیں کیا, وہیں تھے قدموں پہ سب. جب بولے تو اسلام کو, جب بولے تو دین کو, جب بولے تو آخرت کو, جب بولے. صحابہ خندق میں مٹی ڈھو رہے ہیں, روایت کبھی گزر رہی تھی بخاری شریف میں. خود کہتے ہیں ہم اپنے مٹی ڈھو رہے تھے اپنے کندھوں پر, اتنی مٹی نیچے سب پہ گری ہوئی تھی, بالکل اٹا ہوا تھا جسم. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک مٹی کی توہوں میں آ گئے, آگ کی جس پر وہ چمک دمک اس پہ چھپ گئے. آپ کو یہ دیکھ کر صحابہ کا جو مجاہدہ دیکھ کر آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ یہ زندگی کے دن کی ہے, اصل زندگی تو آخرت کی. فاغفر الانصار والمہاجرہ, بس انصار اور مہاجرین جو لگے ہوئے ہیں اللہ سب کو معاف کر دے اور جنت کی زندگی ان کے لیے آسان کر دے. یہاں کا یہ گرد و غبار کئی دن کے, اس کے لیے ہم کیوں پریشان ہیں؟ صحابہ جو ہے اس کے لیے ان کی نظریں کیوں ہے؟ آپ نے نظر موڑ دی اور فرمایا کہ یہ ایس دنیا کی زندگی کوئی. لیکن جو خاص بات ہے صحابہ نے کیا کہا, نحن الذین بایعوا محمدا. انہوں نے کہا ہم تو وہ غلام ہیں, ہم نے اپنے کو بیچ دیا. آج ہم اپنے کو آقا سمجھتے ہیں, اپنے کو سر کہلانے کا شوق ہے, اپنی بڑائی کی فکر ہے, ہمیں بڑا کون کہتا ہے, اس کے چکر میں پیش آ. تو انہوں نے دیر ہو گئی شاید, کیا بجا کیا کرتا
باقی ہے؟ بس کیا ہے، اندازہ یہ لگائیے جو کائنات کا مخبر تھا اور اس کے اندر چھپی ہوئی جو صلاحیتوں کو بتانے آیا تھا، نبی عبادی انی الغفور الرحیم، یہ خبر لے کر جو اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا تھا کہ اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کو بتاؤ، اور غلطیوں کو اگر چوک ہو گئی تو اس کی معافی کا انہیں راستہ دکھاؤ، اور اللہ سے مدد حاصل کرنے کا راستہ دکھا کر اپنی آخرت کو درست کرنے کی فکر دلاؤ۔ آج ہم اللہ کے رحمان رحیم ہونے کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں، ان کی شان مغفرت کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں، ان کی شان رزق کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں، لیکن آج کی غوجل ہو گئی زندگی۔ آج تو سوچتا ہے کہ بغیر انگریز بنے ہم زندہ کیسے رہیں، بغیر انگریز بنے ہم مسلمان بن کے زندگی کیسے گزارنے گے۔ اس سے ہمیں خود اگر تہجد پڑھ لیا تو اگلی نسلوں کو ڈالے جا رہا، اکیلے جا رہا، جہنم میں۔ فکر ہے کہ پیسہ کیسے آئے، پیسہ نوکر ہے، یہ نوکر ہے بھائی، مالک نہیں۔ میں بتاتا ہوں یہ فارم والوں کو کہ تمہارے فارم میں جو سبزیاں تیار ہوتی ہیں، جو غذائیں تیار ہوتی ہے، گیہوں چاول جو تیار ہوتا ہے، اس کے تیار ہونے میں کیا چیزوں کو دخل ہے؟ آپ دیکھیں یہ گرم روشنی، ٹھنڈی روشنی اس کو چاہیے، یہ کہاں سے آپ خریدتے ہو؟ ہواؤں کی خوشگواری چاہیے، وہ کہاں سے تم خرید کے لاتے ہو؟ ایک بیج ڈال دیا، وہ بھی سڑنے کی جگہ، اب موس پہ تاؤ مار کے گھوم رہا ہے کہ 10 کہتا ہے کہ 10 جو ہے بگھا ہم نے بو دی۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ پوچھتے ہیں تم اگا رہے ہو میں اگاتا ہوں، یہ زمین اول، یہ زمین بھی تمہاری، چلو تم خریدے ہو، یہ پانی اوپر سے کون دیتا ہے، یہ ہوا کون دیتا ہے، یہ چاند سورج کا نظام کون لاتا ہے؟ اگر چاند سورج کا یہ گرم ٹھنڈے کا نظام نہ ہو تو ہر بیج وہی دب کے اور سڑ کے ختم ہو جائے۔ یہ سب سسٹم کس کا ہے؟ یہ اللہ کا۔ سائنسداں تو نوکر ہے کائنات کے، کیا ہے؟ نوکر ہے۔ آج اسی کی بات مانو، آج مسلمان کیا قرآن حدیث کو سوچا بہت پرانی خبر ہو گئی، نہیں یہ لیٹسٹ خبر مانتا ہے۔ آپ سنو لیٹسٹ خبر ہے، ایک سائنسداں کہتا ہے کہ 1 کلو جب گیہوں پیدا ہوتا ہے تو 12,000 لیٹر پانی اس پہ لگتا ہے۔ کتنا بھائی؟ اور جب چاول آپ 1 کلو تیار کرتے ہو تو اس کے اندر 22,000 لیٹر پانی لگتا ہے۔ گھٹا گھٹ اتار کے آپ چلے گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوا کہ اس میں ابا کا کتنا لگا ہے اور ابا کا کتنا لگا ہے۔ کبھی خیال آیا؟ کہتا کہ بابا ہمارے جو ہے یہ کھیت خرید کے چلے گئے، ڈاکٹر صاحب نے بنا دیا تھا، کر کے کھا رہے ہیں۔ ارے ابا اور ابا کا جو ہے ذرا تناسب دیکھ لو اس میں۔ سمجھ گئے؟ ہارون رشید کی حکومت کا احساس آپ کو ہونا چاہیے، اس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، بہلول دانا موجود تھے وہاں۔ ہارون رشید نے گھنٹی بجائی کہ پانی لاؤ، پانی آیا۔ انہوں نے کب رک جاؤ، ہارون رشید کو روک دیا پانی پینے سے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ذرا ٹھہر جائیے، پوچھا فرمائے۔ کہنے لگے اگر یہ پانی تمہیں نہ ملے اور اتنی پیاس کی شدت ہو جائے کہ تمہاری جان کی نہ بنے تو تم اس پانی کو کتنا خرچہ کر کے لو گے؟ اس نے کہا کہ بہلول صاحب آدھی حکومت دے دوں گا، پھالتو پڑی ہوئی ادھر حیدرآباد والی دے دو، لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کیا ٹھیک، اب پانی پیجیے۔
آپ اس پانی کو اپنی آدھی حکومت کی قیمت سمجھ کر کیا کیجیے، یا تو نہائے چلے گئے، بہائے چلے گئے، ہڑا ہڑا دھڑ دھڑ اوپر ساور نیچے جھاور، ہے کہ نہیں؟ خیال آیا آپ کو کبھی؟ انہوں نے پھر کہا کہ اگر یہ پانی جا کے پھنس جائے پیٹ میں تمہارے، ڈاکٹر صاحب کیا جا رہا ہوں، نذیر صاحب نے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب اگر پھنس جائے نکلوانے کے لیے آدھی حکومت دے دوں گا، بے حکومت ہے کروں گا۔ فرمایا ہارون رشید ایک پیالہ پانی کی بھی قیمت تمہاری حکومت نہیں دے سکتی، اور اس کے بعد کتنے تم پیالے پیتے ہو اس کا خیال رکھو۔ ایک پیالہ پانی آپ کو کیا پتا کتنے سسٹم سے اور کروڑوں کروڑ کے سسٹم سے آپ کے پاس پہنچا، آپ کو کیا پتا؟ آپ کو اپنی بورنگ جو گڑھوایا ہے 35,000 میں اور 50,000 میں اسی پر جائے، 50,000 روپیہ نکلا تب بور نکلا۔ ابھی مولانا ہمارے سمجھا رہے کہ 180 فٹ 90 فٹ لے گئے آگے ہے کہ نہیں، تب پانی آیا۔ آپ کو معلوم ہے پانی کیسے چلتا ہے؟ یہ پانی سمندروں میں اتھاہ گہرائیوں کی سمندروں میں جو پانی رہتا ہے، اللہ کا سسٹم دیکھو، وہاں سے بھاپ اٹھتی ہے اور وہ بادلوں کی گود میں پہنچتا ہے، اور بادلوں میں اس کی جو ہے صفائی ہوتی ہے، شیریں پانی بنایا جاتا ہے جراثیم سے پاک صاف کر کے، پھر بادلوں میں بھر کر آرڈر ہوتا ہے کہ اسے ہاتھ کر لے جاؤ، فرشتے پہنچتے ہیں جہاں تمہارے ایک پیسے کی اور تمہارے کسی سسٹم کی اور تمہارے کسی سائنسدان کی کسی جماعت کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پینے کا پانی سمندروں میں پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا کس نے، اس کو صاف کس نے کیا، اس کو بھر کر پہنچایا کس نے، اور اس کو جو ہے ہانکنے والے فرشتوں کی مزدوری کس نے دی؟ اور یہ پانی کہاں رہتا ہے بھائی؟ اگر اٹھا کے جھما جھم برس تو سارا حضرات آبادیوں پہ وہ پانی بہت ضرورت کے بقدر برستا ہے، اور وہ پانی پہاڑ کی چوٹیوں پہ گرتا رہتا ہے، اور وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ برسنے والا پانی برف بن کر جمتا ہے، اور برف پہ جو جمع ہوا ہے وہ گرمیوں میں سپلائی کرنے کے لیے تمہیں لیکن وہ پگھل کر پھر ندیوں کے راستے سے پہنچتا ہے، اور پھر وہ پہاڑ کے نیچے سے پہاڑ کے شریانوں میں نیچے اترتا ہے، اور شریانوں میں اتر کر پھر نیچے جو آپ بورنگ بڑھاپٹ کروا رہے ہو لیکن 100 فٹ اور 200 فٹ اور 400 فٹ اور 500 فٹ، اس 500 فٹ کی گہرائی میں پانی کس نے پہنچایا، اور ان کی شریانوں سے زمین کی ان ہموار جو ہے جگہوں کو کس نے ذخیرہ دیا؟ آپ کو کہیں خیال آتا ہے؟ آپ جو پیے اور تھوڑا ایک مطلب فائن کر دیا تو فائن بھی کیا کرتا ہے، پانی لے کے اسی پانی کو چھان دیا، پانی کو چھان دیا تو ہے 22 روپئے لے۔ آپ کو خیال آیا کبھی اپنے پانی پینے کا؟ اللہ کا شکر نکلا، یہ پانی تمہاری زندگی کی اس باڈی کی 70-71% تمہاری ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے پانی گھٹنے نہ پائے، اگر پانی گھٹ جائے اور 70-71% اس میں باڈی میں نہ پہنچے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ سوکھ جاؤ گے۔ یہ پانی کا پیسہ کون دیتا ہے بھائی؟ بابا انجینئر صاحب چھوڑ کے گئے، اللہ کی نعمتوں کو سوچنا سیکھو، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ کو پہچاننا سیکھو۔ 100 روپے کا احسان تم کو نہیں بھولتا، اور 100 کروڑ کا سسٹم یہ اور ہزاروں کروڑ کا سسٹم فری میں تم کو مل رہا ہے، پھر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ کہنے کو تو زمین کہنے کو پانی آپ نے زبان سے اتارا، لیکن ایک ایک روئے تک اس کی تری اس کی آسودگی پہنچی، یہ کس سے پہنچا ہے؟ آج تو ڈاکٹر کو سمجھ نہیں ہے تو اٹھا کے چھوڑ دیا، کیا گلوکوز چڑھا ہے، لٹکا بیچارہ لٹکا ہوا۔ ایک صاحب ابھی بیمار تھے، اس کی آ رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب کیا کہ انہوں نے لٹکا وہ تو چڑھا دیا۔ میں نے کہا اس کی تو اس کا کیا جوڑ ہے؟ ہم نے کہا کم سے کم مریض چپ رہے 2.5 گھنٹہ، ایک بات یہ دوسرے ہے کہ اس کو غور فکر کا شاید کچھ موقع تلاش کر رہا ہو۔
تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ گزرے جڑا کے بوتل چڑھائی تھی، کیا ہے سمندر میں 10 بالٹی پانی اور ڈال دیجیے، کچھ ہوتا ہے 71% جہاں بالٹی میں پانی کی ضرورت ہے ڈال دیے، تھوڑا 2-4 بالٹی بہا دیا، بجاؤ بات آپ کے اس پورے سسٹم کے لیے، ہر جگہ سلامتی دینے کے لیے، ہر جگہ حفاظت ملنے کے لیے، دشمنوں کے منہ میں رہ کر آپ کو اللہ والا بن کر رہے ہیں اگر، تو آپ کی حفاظت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک جگہ میں گیا تھا تو یہی بات چل رہی تھی، اچھے پڑھے لکھے لوگ، تو مجھے کچھ کہنا تھا، میں نے اسی بات شروع، یہی عنوان تھا، میں نے کہا دشمن اگر خبیث نگہباں قوی طرح سے، نگہباں سے تعلق ٹوٹ گیا تمہارا اور اس سے مدد ملنے کے جو راستے سے اس کو تم نے بند کر دیا اور اس کی وفاداریوں کو تم نے ترک کر دیا، اس کی بندگی سے تم آج آ کر نئے معبود تلاش کرنے لگے، اس لیے تمہیں پریشانی لاحق ہے۔ ورنہ امت مسلمہ پر کیسے کیسے اوقات آئے اور ایک ایک انسان کے کاٹ دینے، ذبح کر دینے کا نظام بنے، اور تمام فرعونی طاقتیں اور طاغوتی طاقتوں نے سب کچھ آزما کے دیکھا کہ مسلمان جہاں کا تھا وہیں پڑا۔ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ پریشان اس لیے ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے چھوٹ گیا ہے اور نبی کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ آپ اگر پارٹی میں نہیں ہے تو آپ کو کیوں مدد ملے گی بھائی؟ میں نے ایک مثال دی تھی نیپال بارڈر کی، وہیں ذریعے بیان تھا، تو میں نے کہا یہ اگر یہاں زلزلہ آ جائے بارڈر پہ تو دونوں گورنمنٹ پہلے پتہ لگاتی ہے کہ انڈیا اور نیپال کے کس کے علاقے میں ہے، سرحد کس کا ہے، اور پتہ لگ نہیں تھا وہ نیپال کا ہے، انڈیا والے سو گئے، مجھے ہٹاؤ ہم سے کیا لے رہے، اور بعد میں معلوم نہیں انڈیا کے تو فوراً حرکت میں آ جاتی ہے حکومت۔ بات سمجھ گئے؟ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا قانون پورا کرتے ہیں، اس حکمراں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کی رعایت کریں۔ اب سوال ہے کہ آپ ماتحت کس کے ہیں؟ اللہ کے ماتحت ہیں، رسول کے ماتحت ہیں، یا اوباما کے ماتحت ہیں، یا اسرائیل کے ماتحت ہیں؟ پانی ہے، دانا کس کا کھاتے ہیں اور نوکری کس کی کرتے ہیں؟ سوچا کبھی؟ تو جب یہاں سے درخواست جاتی ہے تو حکم ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ نیپالی طرح ہے، ٹھیک ہے، یہاں درخواست کی تو وہاں آگا کہ نہیں یہ باقی ان کو ہٹاؤ، ان کی درخواست سے بتا دو اپنا لون لے کے کام چلا ہے، پتہ چلو بینک کا لون۔ آج تو خیر لون لینا کیا ہے، باعث افتخار ہے، ہندوستان میں سب سے قیمتی آدمی وہی جو سب سے زیادہ بینکوں کا ہڑپ کے ٹہل رہا ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ مالیہ اور جو ہے جعلیہ جتنے سب ہیں کیا ہے، لاکھوں ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ کروڑ لے کے خاص میں، اور وہ کبھی عیب رہا ہوگا، آج کیا ہے کچھ نہیں، آپ جتنا لون لے لیں اتنے بڑے آدمی، مسلمان لوگ نہ لیں، دیکھیں گے آج دنیا کا فیشن ہو رہا ہے، اور بجائے حکومت اپنا پیسہ خود دلا رہی نہ لے، حکومت یہ جتنے الویہ مالویہ ہیں دیوالیہ والے کون ہیں، یہ ان کو پیسہ دلاتی ہے، وہ ان کو سود والا پیسہ لگ دیا، دیکھ تم بھی ایسا کرو۔ اللہ کا بھی وہی نظام ہے جو دنیا کا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، سیدھی بات سنو، میری بات مانو گے میری مدد پہنچے گی، میری بات نہیں مانو گے میری مدد پہنچے گی۔ جس خدا کو پوچھ کر زندگی گزار رہا ہے وہ چیز مانگ لینا، اللہ نہیں، ہم اللہ کو اللہ مانتے رہے، نئے خدا کی تلاش چھوڑ دیں، نئے خدا کی اپنے اوپر حکمرانی کو لاگو کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے حکموں کو لے آئے، رسول کے حکم کو لے آئے۔ آپ کہیں پریشان رہیں تو ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے گا، ہے کہ نہیں، ہم کو شکایت کر دیجیے گا، اوپر پہنچا دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہمارے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ہر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما۔ اللہ نفس شیطان کے چنگل سے ہمیں چھوڑا، نفس شیطان تو ہمارے لیے بڑے دشمن ہیں، تیرے نبی نے بتایا اور تو نے بتایا،
اب تک ہمیں یقین نہ آیا، اب تک ہم اسی کے پیچھے اس کے کہنے پر زندگی گزارتے رہے۔ اللہ ہم سب کو بچا لے اور ہم سب کو نفس و شیطان سے چھڑا اور ہم سب کو اپنا بنا لے۔ اللہ ہمیں غیر کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں غیروں کے پاس جانے نہ دے، اللہ ہمیں غیروں کا بننے نہ دے، اللہ ہم جانا بھی چاہیں تو ہمیں روک لے۔ اے اللہ تو اپنی شان کریمی کے صدقے ہم سب کو اپنے محبوب کا اتباع نصیب فرما۔ کسی کو دیکھ کر ہی ہم زندگی گزارتے ہیں، کسی کو دیکھ کر ہی ہم لباس منتخب کرتے ہیں، کسی کو دیکھ کر ہی ہم داڑیاں بڑھاتے ہیں۔ اللہ نبی کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، نبی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نبی کے عمل اخلاق اور صورت سیرت کو اپنانے کا جذبہ عطا فرما۔ ہم تیرے ہیں، تیرے محبوب کے اپنے کو کہتے رہے اور اب تک بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ ہم سب کو نیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کی شفاعت عطا فرما، نبی کی صورت اور سیرت عطا فرما، نبی کا دیا ہوا معاش کا طریقہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دشمنوں کے چنگل سے بچا، جنگل سے چھڑا اور ہمیں اپنا بنا کر رکھ۔ ہم جانا بھی چاہیں تو ہمیں اے اللہ ہم کو اپنے نبی کا اتباع نصیب فرما اور ہم جانا بھی چاہیں تو جانے نہ دے۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے امت مسلمہ کو دین عطا فرما، سنت عطا فرما، نبی کا طور طریقہ واپس فرما اور امت کو شریعت پر سنت پر اے اللہ مضبوط جما دے اور ڈاواں ڈول ہوتی ہوئی امت کو اے اللہ بس تو ہی بچا لے، اپنے نبی کی دلجوئی میں اس کو نبی کی سنت نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین۔